مینیج کرتے تھے اسکول کا، ساتھ میں یہ نعت خوانی بھی، تو یہ سب مینیج ہو جاتا تھا؟ بھائی خوبصورت اور بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. میری سوچ سے بڑا اجتماع ہے اور میری عمر سے بڑا اجتماع ہے. اس اچھے لوگ، اچھے اساتذہ، سبحان اللہ، اور صاحب نظر کی نظروں میں یہ فقیر رہا ہے. آپ تو خود ماشاءاللہ ایک آسانے سے سبحان بیٹھ اللہ. جی کہ بھئی آپ آخری ڈیسک پہ چلے جائیں، آپ تیاری کریں. تیاری کرنی سبحان ہے اللہ. کریں، نہیں تو آرام کریں. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ جس طرح میں نے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ آپ نے گریجویشن بھی کی ہے اور دنیا آپ کو قاری بھی کہتی ہے، تو یہ کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے تھے؟ اسکول کا، ساتھ میں یہ نعت خوانی بھی، تو یہ سب مینیج ہو جاتا تھا؟ اور اس میں کیا یہ اس کی حکمت اور اس میں کیا تھا، یہ اس حوالے سے آپ ہمیں ذرا بتائیں. بڑا ہی خوبصورت اور بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. جیسے آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں ایسے ایسے اساتذہ ذہن میں آ گئے ہیں کہ جن کا آج میں نام نہ لوں اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گیا، اور وہ میری دعاؤں میں اور میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ محنت کی ہے یا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، عربی ہمیں پڑھاتے تھے، فداء المصطفیٰ، اچھا. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑے لجپال ٹیچر تھے. کیا بات. یعنی مجھے یاد ہے میں 6th کلاس میں تھا تو اسمبلی میں نعت شریف پڑھنی اسکول میں، تو مجھے وہ نعت شریف یاد ہے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، کیا بات ہے. مجھ کو بھی محبت. تو وہ روتے رہتے تھے. اچھا. اسمبلی میں زارو قطار صبح صبح ہی وضو وہ کر لیتے تھے صحیح. حضور کے عشق کا. ہے. وہ منظر ایک تو میرے ذہن سے کبھی نہیں جاتا. تو اس وقت میں 6th کلاس میں، مجھے یاد ہے جب میں تھا تو ٹریولنگ میں اتنی نہیں کرتا تھا. یہ تو تقریباً 6 کے مڈ میں ہم کہیں تھے، تو چکوال میں شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے. اللہ پاک ان کے درجات. اور ان کی زندگی کے احوال جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں. لنگر شریف اٹک میں آپ آرام فرما ہیں اس وقت. صحیح. تو وہ وہاں سے فداء المصطفیٰ سر پڑھے بھی ہوئے تھے اور مرید بھی تھے. واہ. اچھا، پڑھے بھی اور مرید بھی تھے. کیا بات ہے. زبیر شاہ صاحب کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ، ضرور بار ضرور انشاءاللہ. تو قبلہ حضرت کے پاس سالانہ دستار فضیلت تھی. صحیح. زبیر شاہ صاحب کے پاس. صحیح ہو گیا. تو فداء المصطفیٰ سر نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک اسکول میں بچہ ہے، ریحان حبیب اس کا نام ہے. صحیح ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس دستار فضیلت میں آ کے نعت پڑھے. صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ واقعی نعت پڑھتا ہے، یہ دیکھیں ذرا، میں یہ آپ کو بات سنا رہا ہوں 98 کی. اچھا، 1998 کی بات ہے. جی ماشاءاللہ. اگر تو وہ واقعی نعت پڑھتا ہے بچہ، صحیح. اب دیکھیں اس میں کیا آپ کو پیغام آ رہا ہے. اگر وہ واقعی نعت پڑھتا ہے، اور آج نعت کا کیا حال ہے. جی جی بالکل اسی طرح. بہت خوبصورت بات ہے. پھر اس بچے کو لے آئیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا حسن نظر تھا. انہوں نے کہا جی واقعی بچہ پڑھتا ہے نعت. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. صحیح. تمنا کرتا ہے. صحیح. تو انہوں نے آ کر میرے پیرنٹس سے اجازت لی کہ بھئی ہم اس بچے کو چکوال لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک. میرے والد صاحب نے تھوڑی سختی کی کہ بھئی پڑھائی کا حرج ہوگا، معاملات ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا پڑھنے دیں، پھر آگے جا کے سفر کرے. صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس کا ٹیچر ہوں، آپ کو اجازت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. مطلب جبرن آپ کو لے لی جناب. کیا بات. ہر کیف جناب شہریار بھائی، جب میں وہاں پہنچا ادارے میں، جامعہ غوثیہ بہت بڑا ادارہ ہے چکوال میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سوچ سے بڑا اجتماع ہے
اور میری عمر سے بڑا اجتماع ہے. اس وقت عمر کیا تھی میرے آپ؟ خیال سے 12 سال ہو گئی, 11-12. اچھا 12 سال کی عمر تھی. جی ہاں. اور اجتماع آپ کی سوچ سے بھی بڑا, یعنی جہاں نظر جاتی ہے وہاں سر ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اور اسٹیج پر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جید علماء, ٹھیک ہے, قداور شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور فکر رضا کے پیروکار بیٹھے. تو آلریڈی نیا بندہ تو پزل ہو جاتا ہوگا یقینی طور پہ. میں نے جناب وہ 25 روپے والی جالی کی چائنا کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور جناب جب مجھے انہوں نے بلایا تو نعت شریف میں نے شروع کی اللہ کے فضل سے کہ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا, فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. حضرت اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس ہستی کا کلام ہے؟ یہ قبلہ میں نے اپنے مرشد پاک سے ہی سنا تھا, قبلہ فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے ابا جی حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی. جی بالکل, جی جی بالکل, ان کے اشعار ہیں. جی صحیح ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے کوہ طور پر تیری وہ لن ترانیاں, دیکھا ہے کوئی طور پر تیری وہ لن ترانیاں, ان سے کہا نہیں نہیں, ان سے کہا نہیں نہیں, اور آپ کو سب دکھا دیا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ان سے کہا نہیں نہیں اور آپ کو سب دکھا دیا. کیا بات ہے, واہ, عظمت شان مصطفیٰ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا آگے جی. ہاں جی. پھر کہا جی کہ دیکھا جو ان کو بانٹتے, دیکھا جو ان کو بانٹتے, میں نے بھی بڑھ کے شوق سے, میں نے بھی بڑھ کے شوق سے, دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. واہ سبحان اللہ. یہ اشعار پڑھنے کے درود شریف کے ساتھ میں نے اشعار پڑھے. اس کے بعد جب کلام شروع کیا جی کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, جی بے شک, حضرت مولانا الیاس ستار قادری, جی جی ان کے بے شک, دامت برکاتہم القدسیہ کا کلام. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ محفل میں جتنے لوگ ہیں نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور درمیان میں سے ایک قداور سونا سید, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, محفل میں سے آ رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا. اور ایسا جلال, ایسا روب, ایسا حسن کہ آپ اس سید کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھ سکتے. ماشاء اللہ جی, کیوں نہیں حضرت. پھر سید زبیر شاہ صاحب, سبحان اللہ. اب منظر کشی میں آپ کو الفاظ میں بتا رہا ہوں. جی جی میں بالکل اسی سارے منظر میں ہوں, ماشاء اللہ, آپ بولتے جائیں. جناب شاہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے نا مجھے ایسے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ بیٹا اے شعر پھر پڑھ. وہ شعر میں پڑھ رہا تھا کہ جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ, جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ, تو کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ ملی ہو. منہ پہ ملی ہو. واہ واہ سبحان اللہ. شاہ صاحب زاروں کے تار رو رہے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں. پر اس کے بعد بس کچھ خاص ہی باتیں تھیں. سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت نے ایسا فیض عطا فرمایا, وہ میں آج بھی اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے دعاؤں سے نوازا اور سلسلہ وہ, اس کے بعد پھر میں گھر نہیں بیٹھا. یعنی کہ پاکستان کے طول و عرض میں, وہ جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کی نا کہ ایک ولی کی نگاہ, جی جی بے شک بے شک جی, کیا بات ہے, صحیح بات ہے. یہ بڑا کام کرتی ہے. آپ تو خود ماشاءاللہ ایک آستانے سے سبحان اللہ. جی جی ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. تو پھر وہ جو میرے ٹیچر تھے نا جی, ان کی لجپالی پھر ایسی ہوئی مزید کہ میں محفل میں جاتا تھا, اور اگر میں اسکول جب پہنچ گیا تو وہ اپنے پیریڈ میں مجھے رخصت دے دیتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی آپ آخری ڈیسک پہ چلے جائیں, آپ تیاری کریں, تیاری کریں, نہیں تو آرام کریں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسی طرح ہمارے پرنسپل صاحب طاہر یونس, اور یعنی کہ بہت سے ایسے اساتذہ جنہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. صحیح ہو گیا. یعنی ایک دن اگر میں نے چھٹی کر لی ہے تو مجھ سے پوچھنی ہوتی تھی, ان کو پتہ تھا. صحیح ہو گیا. میٹرک میں نے اسی طرح کی, اس کے بعد پھر ادھر F10 کالج ہے وہاں سے گریجویشن کی. یعنی کہ میں آپ کو بڑا نچوڑ اور بڑا مختصر میں نے بتایا کہ یعنی کہ شروع سے ہی بس اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. کیا بات کہ ہے, اچھے لوگ, اچھے اساتذہ,
سبحان اللہ. اور صاحب نظر کی نظروں میں یہ فقیر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ اس کی مہربانی ہے. سبحان تو اللہ. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جناب پڑھائی بھی چلتی رہی, نعت خوانی بھی چلتی رہی. سبحان اللہ جی. انہوں نے سپورٹ بڑا کیا مجھے, اور یہ صحیح سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ماشاء ثنا اللہ ہی کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارا ثمر ہے. بے شک ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جس طرح حضرت نے بڑا ایک تفصیلاً الحمدللہ بتایا کہ ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی تربیت تو تھی ہی تھی, خاندان سے وہ مذہبی گھرانہ تو تھا ہی تھا, لیکن اس کے ساتھ اللہ نے استاذہ بھی ایسے دیے, اللہ نے استاذہ بھی ایسے دیے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ حضرت کو آگے لے کر چلتے رہے اور چلتے رہے, اور ماشاءاللہ آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں, لوگ پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, لوگ حضرت کو سننا پسند کرتے ہیں, اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. حضرت جس طرح آپ نے مرشد کا ذکر کیا اور کہا کہ اولیاء اللہ کی ایک خاص نگاہ تھی, تو میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے, اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بے شک.